تو بالآخر فیصلہ وہی ہوا، اے نانا جان جو میں نے وعدہ کیا تھا نبھانے جا رہا ہوں، اے پدر بزرگوار خیبر شکن جس نیت سے آپ نے پرورش کی ہے اس مقصود کی طرف جا رہا ہوں، اے مادر مہربان خاتون جنت جو سمجھ کر آپ نے دودھ پلایا تھا آج اس کا حق ادا کرنے جا رہا ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خیمے میں گئے، اپنے والد کا اپنے نانا کا کپڑا لیا، سر پہ امامہ باندھا اور زیب تن ہو کر دلدل پر بیٹھ کر خاندان کو آخری سلام کر کے میدان کارزار میں حسین اتر پڑے۔ ایر لگائی، گھوڑے کو ناز ہے کہ آج امام میرے اوپر ہے، امام کو ناز ہے کہ گھوڑا بھی میرا وفادار ہے۔ چل پڑے۔ امام نے یزیدی لشکر پر جب حملہ کیا، وار کیا، یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ حیدری کچھار کا شیر نر جب بفر کر زیادی بھیڑیوں پر حملہ آور ہوا تو کشتوں کے پشتے لگا دیا، لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ بھوکا پیاسا حسین کھاتے پیتوں کو کاٹتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تلوار چمکی، ہوا میں لہرائی تو ایسا نہیں لگتا تھا کہ حسین کے تنہا ہاتھ میں اکیلی تلوار ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کی تمام بجلیاں تلوار میں سما گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ ستاروں نے اپنی جگہ چھوڑ کر ذوالفقار کی دھار میں آ گئی ہوں، ایسا لگتا تھا کہ آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ نوح کی کشتی اپنے نجات کا رخ دیکھ رہی ہے، ایسا لگتا تھا کہ دریائے نیل میں فرعون غرق ہو رہا ہے، یزیدی تباہ ہو رہے ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے کعبے کا رخ کعبہ کی طرف ہو گیا ہو۔ ایک جگہ جمع ہوا کعبہ متحرک کعبے کو دیکھ رہا ہے، ایک جمع ہوا کعبہ متحرک کعبہ کو دیکھ رہا ہے۔ محبتوں کا قبلہ، عقیدتوں کا کعبہ یزیدیوں کے مقابلے میں کھڑا تلوار چلا رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین کے بازو میں حیدر کرار کا بازو سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا جیسے فاطمہ زہرا کا دودھ حسین کی رگوں میں نیا خون بن گیا ہو، ایسا لگتا تھا آپ نعرہ بند کیجئے، ایسا لگتا تھا جیسے تمام جنہ انتظار دے رہے ہیں، داد شجاعت دے رہے ہیں اور ان کی دعاؤں میں فرشتوں کی آمین شامل ہو گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ صداقت سمٹ گئی ہے، ایسا لگتا تھا کہ عدالت نے پکڑ لیا ہے، ایسا لگتا تھا کہ سیادت نے اپنے جلوے دکھا دیے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ تنہا حسین میں جرأت موسیٰ بھی ہے، استقامت ابراہیم بھی ہے، ارادہ اسماعیل بھی ہے۔ اس وقت سامنے شیطان تھا، اسماعیل کا ارادہ پہاڑ تھا، اس وقت یزیدی فوج ہے، حسین کا ارادہ پہاڑ ہے۔ تلوار چلتی رہی، کشتوں کے پشتے لگتے رہے، لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ اب اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ اس تلوار کا رکنا یزیدی نقطۂ نظر سے بہت ضروری تھا۔ یہ تلوار رکے گی تو یزیدی بچیں گے۔ زیادی بھیڑیوں کو کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ میمنہ پر حملہ آور ہوا تو میمنہ صاف ہو گیا، شیر خدا میسرے کی طرف رخ کرتا ہے، میسرہ صاف ہو گیا، یزید کے قلب پر حملہ کرتا ہے، لشکر کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ اب پریشانی، ابن سعد ابن زیاد پریشان ہو گئے، شمر ذوالجوشن حیران ہو گیا، خولی مایوس ہو گیا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک ہی آدمی سب کی گردنیں کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک تاریخ ایسی بن جائے کہ 20,000 کے لشکر جرار کو تنہا ایک آدمی نے شکست دے دیا۔ اس تلوار کو رکنا چاہیے، یہ تلوار رکنی چاہیے، مگر اس تلوار کو روکا کیسے جائے؟ وہ تلوار جسے بھوک نہ روک سکی، وہ تلوار
جسے پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جسے لاشیں نہ روک سکی، وہ تلوار جسے زینب و سکینہ کے مریض خطر میں آ جانے کا اندیشہ نہ روک سکا، وہ تلوار جسے علی اکبر کی لوٹی ہوئی جوانی نہ روکے، وہ تلوار جسے لٹا ہوا قاسم کا شباب نہ روکے، وہ تلوار جسے عباس علم بردار کے کٹے ہوئے بازو نہ روکے، وہ تلوار جسے معصوم اور شیر خوار بچہ علی اصغر کی موت نہ روک سکے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زمین بھی تائید میں ہے، آسمان بھی حمایت میں ہے، فضا بھی مددگار ہے، اس تلوار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ تلوار جو بھوک سے نہ رکے، پیاس سے نہ رکے، قتل سے نہ رکے، خیموں میں لاشیں لے جانے سے نہ رکے، اچانک وہ تلوار رک گئی، وہ تلوار رک گئی۔ بس یہی نازک سا موڑ ہے، وہ تلوار رک گئی، بھوک سے نہیں، پیاس سے نہیں، شہیدوں کی شہادت سے نہیں، بہو بیٹیوں اور بہنوں کے خطرے میں جانے کے اندیشے سے نہیں رکی، وہ تلوار اس لیے رک گئی کہ نماز کا وقت ہو گیا، سبحان اللہ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اتر پڑے زخمی، تیروں سے بدن چھلی، نیزوں کی مار، علی کا ایک شیر ان جنگلی کتوں میں گھر گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یہ سوچ کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اسلام کو بچانے کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنے خاندان والوں کو قربان کر دیا، اور نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ آج جو پیارا دین ہمیں اتنی آسانی کے ساتھ ملا ہے، یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ امام حسین نے اپنے سر کو کٹا کر اسلام کو بچایا ہے۔ دوستو، محرم کا مہینہ بڑی مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں اگر آپ جانیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ اس مہینے میں امام حسین نے کتنی قربانیاں دی، کربلا کے میدان میں بھری سے بھری جوانی لٹ گئی، تمام لوگوں نے اپنی جان کی قربانی کو دے کر اسلام کو بچایا ہے۔ دوستو، جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگ غلط رسم و رواج کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ تعزیہ بنانے میں لگ جاتے ہیں، کچھ لوگ ماتم کرتے ہیں، اور خاص کر شیعہ حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لوگ بہت خطرناک طریقے سے ماتم کرتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیف پہنچایا کرتے ہیں، اپنے جسم کو مارتے ہیں، اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کرنے سے امام حسین خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دوستو، ایسا کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ تعزیہ بھی بناتے ہیں اور تعزیہ کو جلوس کے شکل میں نکالتے ہیں اور اس کے ساتھ ڈھول باجے تماشے وغیرہ کیا کرتے ہیں، لیکن اسلام میں یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سے امام حسین خوش ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائے، اللہ کے رسول خوش ہو جائیں، تو امام حسین نے جو طریقہ ہمیں بتایا ہے، کربلا کے میدان میں جو آخری پیغام ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پیغام پر عمل کرنا ہوگا۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ہمیں یہی پیغام دیا کہ اے مسلمانوں، چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، نماز کسی حالت میں مت چھوڑنا۔ لیکن آج مسلمان نماز نہیں پڑھتے، باقی سارے کام کرتے ہیں۔ جیسے ہی محرم آتا ہے تو تعزیہ جلوس نکالنے میں لگ جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور طرح طرح کے غلط رسم و رواج کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ایسا کرنے سے امام حسین خوش نہیں ہوں گے۔ آپ نماز کی پابندی کریں۔ امام حسین نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، اللہ والوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزاری ہے، اس طریقے سے آپ زندگی گزاریں، آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں۔ خدا حافظ۔